بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، افطار ٹرانسمیشن کے خصوصی پروگرام اربعین کے ساتھ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے مرزا حسن بلال اور سید فیض الحسن کاظمی حاضر خدمت ہیں، اور حسب معمول ہمارے مہمان محترم جناب علامہ عتیق الرحمن صاحب جو ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ تو بلا تمہید و تاخیر، کیونکہ جوں ٹرانسمیشن آگے چل رہی ہے، جو ذخیرہ احادیث ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہمیں ان احادیث کو ایک بار دہرانا بھی ہوتا ہے، تو بلا تاخیر آغاز کی طرف چلتے ہیں۔ جی سید فیض الحسن کاظمی صاحب، آپ آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی حدیث مبارکہ جو ہم نے پہلے پروگرام میں پڑھی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ الصلاۃ نور المومن، نماز مومن کے لیے نور ہے۔ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ جو علیہ وسلم، بہترین ہدایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا جزو ایمان ہے۔ العجلۃ من الشیطان، جلدی شیطان سے ہے یا وہ شیطان کا کام ہے۔ البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ 12 مکمل ہو چکی ہیں جی 12۔ ایک پروگرام جو ہم نے کل کیا تھا، کل والا وہ رہ گیا۔ جی۔ من صامت نجا، من صمت نجا، خاموشی میں ہی نجات ہے۔ لا تسب الاموات، لا تسب الاموات، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں مردوں کو گالی نہ مردوں کو گالی بلا نہ نہ دو، کہو۔ برا بلا نہ کہو۔ لا تسألون الناس شیئا، لا تسأل، لوگوں سے سوال مت کرو، اشیاء کے لیے لوگوں سے سوال مت کرو۔ سم اللہ وقل بیمینک، ہاں جی، سم اللہ وکل بیمینک، اللہ کے نام سے کھانا شروع کرو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ 16ویں حدیث مبارکہ ہاں تھی جو ہم نے 4 پروگراموں میں مکمل کی ہیں۔ انشاءاللہ آج 17ویں جو حدیث مبارکہ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، آج کون سی حدیث مبارکہ؟ آپ کی زبان سے یہ حدیث زبان سن کر بڑا مزہ آیا اور بہت خوشی ہوئی۔ اچھا، مجھے خود بھی اچھا لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے ہم سیکھ رہے ہیں، اور یہ سیکھنے کا عمل اگر شروع ہو جائے تو یقیناً بڑا اس میں لطف بھی ہوتا ہے۔ تو ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ اس عمل میں ہمارا ضرور ساتھ دیجیے گا۔ اور ایک اور بات، جو آج جب ہم جہاں آئے تو ہمیں اس کا پتہ چلا کہ جو ہماری ٹیم ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے، اس ٹیم کے ہمارے ایک نوجوان ہیں، انہوں نے ہمیں احادیث شصت جب میں آیا تو انہوں نے مجھے سنائی۔ بہت اچھا رسپانس ہے، سارے لوگ ظاہر کمنٹس میں بھی تو بتا رہے ہیں۔ بالکل آپ نے صرف اور صرف پروگرام کو دھیان سے سننا ہے۔ اگر آپ پروگرام کو انشاءاللہ العزیز سن لیں گے تو ہم ایک پروگرام میں جو 4 احادیث منتخب احادیث ہوتی ہیں انہیں اتنی بار دہرا لیتے ہیں کہ وہ ایک انسان اچھی طرح آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، آج آغاز کیجیے پہلی حدیث سے۔ جی، آج ہماری حدیث نمبر 1 ہے کل بیلیک، کل مما یلیک، کل مما یلیک، کل مما یلیک، کل مما یعنی یلیک، کھانا اپنی جانب سے کھاؤ، اپنی طرف سے کھاؤ۔ یعنی یہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی عظمت والے ہیں اور ہمارا دین کتنا عظمت والا ہے کہ انسان نے جتنا بھی آگے چلا گیا ہے، جتنا بھی مرتبہ اس نے حاصل کر لیا ہے، تو اسلام نے اس کو ہر چیز سکھلائی ہے۔ بالکل۔ یعنی آپ ایسے سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر مختلف چیزوں کے انعامات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، تو ان میں سے ایک کھانا بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے بہت بڑی۔ حالانکہ ہم کھانے کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، تو اس کو جو کھانے کا طریقہ ہے یہ بھی اسلام ہمیں سکھا رہا ہے، یہ بھی دین ہمیں سکھا رہا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل مما یلیک، کہ تم اپنی طرف سے کھاؤ۔ یہ ویسے بھی جو کھانے کے آداب میں سے ہے کہ انسان جب کھانا کھا رہا ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے، ایک برتن میں اگر کھانا ہو تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ چمچ لے کر یا ہاتھ سے کسی کے آگے سے بھی اٹھائے گا
تو وہ ظاہری طور پر بھی وہ اچھا نہیں لگتا، ذرا اچھا نہیں لگے، وہ اخلاقی طور پر بھی اخلاقی طور پر یہ اچھا نہیں. ہاں یہ صورت بن سکتی ہے کہ اگر ایک برتن میں مختلف کھانے ہوں تو پھر آدمی اگر کسی آگے سے تھوڑا سا اٹھا لیتا ہو تو میں حرج نہیں ہے. ہاں لیکن اگر ایک جیسا کھانا ہو تو پھر انسان کو یہ چاہیے کہ جو اس کے سامنے ہو اسی میں سے کھائے. بالکل. تو یہ کھانے کے آداب میں سے ہے. تو دیکھیں نبی علیہ السلام نے ہمیں کیسے کھانے کے آداب بھی سکھلائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہم سیکھ لیں ان چیزوں کو. اچھا شاہ صاحب، کل مما یلیک اپنے آگے سے کھاؤ، جی اپنے سامنے سے کھاؤ. اس سے ایک اور جو بات مطلب فوراً ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ تو کھانے کے آداب ہیں، لیکن اسی مفہوم کو ہم اپنے آج کے معاشرے میں جب اس کا اطلاق کریں کسی اور مسئلے پر، تو ہمیں جو لوگوں کے دوسرے معاملات ہیں، دوسرے لوگوں کے معاملات، ان میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. بالکل. مطلب ہم ہمارے مسائل ہوتے ہیں، ہم اپنے مسائل کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں، تو جو دوسرے شخص کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اسے ہم اچھالنے لگتے ہیں اور ہم اس میں کود پڑتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر صرف اس کا مفہوم لیا جائے تو اس سے شاید یہ بھی ایک اخلاقی سبق جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں اپنے مسائل، جیسے کہ مطلب ہمارا ایک مثال ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اپنے آپ کو پہلے دیکھنا چاہیے. جی بالکل. ایک انگلش کی کوٹ بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ کلین یور اون ڈور فرسٹ، یعنی پہلے اپنے گھر کے سامنے سے صفائی کرو، بالکل پھر آگے ایک سلسلہ چلتا جائے گا. تو یقیناً ایک خوبصورت، اور میں بھی جب سن رہا تھا حدیث مبارکہ تو بچپن سے ہم اپنے بزرگوں سے یہ بات سنتے آئے ہیں کہ اپنے سامنے سے کھانا ہے. بلکہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اگر کوئی کھاتے ہوئے کہ فلاں بندے نے یوں کیا تھا تو یہ ایک بری حرکت ہے، ایسا نہیں کرنا. لیکن میرے نالج میں بھی نہیں تھا کہ یہ حدیث مبارکہ ہے. تو ہمارے جو بزرگ دانا کچھ ایسے لوگ ہیں وہ یہی پیغامات بڑے سادہ انداز سے ہمیں ڈیلیور کرتے رہے ہیں. ہاں جی، وہ کچھ دور ہی ایسا تھا علامہ صاحب کہ اس دور میں ہمارے بزرگوں کی زبان پر جو ہمارے لیے ہدایات ہوتی تھیں یا ہماری اصلاح کے لیے جو جملے بولتے تھے وہ دراصل احادیث سے یا اس طرح کے بزرگوں کے اقوال سے اخذ شدہ ہوتے ہیں. لیکن ناظرین کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے پہلے پروگرام میں یہ بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کی تھی، آپ کو بتائی تھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہی اقوال اور وہی باتیں ہم انہی الفاظ میں جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، انہی الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے وہی اقوال اپنے بچوں کو سکھائیں، وہی باتیں اپنے بچوں کو سکھائیں. تو ان کی نسبت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ہوگی، تو ان میں جو ان کی تاثیر ہے، جو ان کی اثر پذیری ہے، وہ اور زیادہ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. جی علامہ صاحب، جو آج کی جو دوسری حدیث مبارکہ ہے اس کی طرف. یہ دوسری حدیث پاک ہے، لا یشربن احد منکم قائما، کہ تم میں سے ہرگز کوئی بھی آدمی جو ہے وہ کھڑا ہو کر پانی نہ پیے. صحیح. یعنی انسان کو پانی جو ہے وہ ہمیشہ بیٹھ کر پینا چاہیے. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے پانی بھی، تو پانی کو بھی انسان کو ادب کے ساتھ پینا چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی جیسی جو نعمت دی ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. بالکل ایسا. یعنی کھانا اگر نہ بھی ملے تو کم از کم انسان جو ہے وہ پانی سے گزارا کر لیتا ہے. اگر صرف کھانا کھا لو اور پانی نہ ملے تو انسان کے لیے بہت بڑی مشکل بن جاتی ہے. لیکن یہ بھی پانی کے ادب ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی بیٹھ کر پیا کرو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک انسان نے کھڑے ہو کر پانی پی لیا تو اس نے کوئی بڑا گناہ کر دیا. اس کے کچھ طبی فوائد بھی ہیں کہ ڈاکٹر حضرات بھی یہ کہا کرتے ہیں کہ پانی کو بیٹھ کر پینے میں ایک یہ فائدہ ہے کہ جب انسان پانی ڈائریکٹ پیتا ہے نا تو اس کی ایک لہر بنتی ہے پانی میں. جیسے آپ گھوٹ بھرتے ہیں، ایک گھوٹ پیتے ہیں تو اس کی ایک لہر بنتی ہے، پھر دوسرا گھوٹ بھرتے ہیں تو پھر اس کی ایک لہر بنتی ہے، پھر تیسرا گھوٹ بھرتے ہیں پھر ایک اس کی لہر بنتی ہے. یعنی یہ لہریں بن کے ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کے معدے کی طرف یا گردوں کی طرف جا رہا ہے. تو یہ جو مطلب گردوں کے آس پاس جو چیزیں ہوتی ہیں، انتیں وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، ان کے لیے یہ کبھی کبھی نقصان دہ بن جاتا ہے. یہ ایسے سمجھ لیں کہ ایک انسان نے کوئی نقصان دہ چیز کھائی، بالفرض میڈیسن کھا لی اس نے، اور دوبارہ اس نے میڈیسن کھائی، دوبارہ اس نے میڈیسن کھائی. اب میڈیسن جو ہے وہ اگر انسان لگاتار کھاتا رہتا ہے تو اس کے لیے پرابلم بن جاتی ہے، کیونکہ وہ گرم ہوتی ہے، اس کا معدہ جو ہے وہ گرمی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر انسان ہمیشہ کھڑے ہو کر پانی پیتا رہے گا تو اس کے گردوں کا یہ مسئلہ جو ہے یہ بن سکتا ہے. تو ہمیں یہ سے سیکھنا چاہیے کہ جو نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ پانی پینے کے آداب سکھائے ہیں،
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یشربن احد منکم قائما، کہ تم پانی کو بیٹھ کر پیا کرو، کھڑے ہو کر نہ پیا کرو۔ اگر ہم اس سنت کو اپنا لیں گے تو ناظرین کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر آپ سب بھی سنت کو اپنا لیں گے تو آپ بہت زیادہ جو ہے بیماریوں سے وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو جب آپ یہ بھی نیت کر لیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی پانی بیٹھ کر پئیں، تو جب ہم سنت کا اعتبار کرتے ہوئے، سنت سے محبت کرتے ہوئے، سرکار کے فرمان سے محبت کرتے ہوئے اگر ہم بیٹھ کر پانی پئیں گے، ایک تو یہ ہے کہ ہم بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے، صحت یاب رہیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ سرکار کی سنت سے، سرکار کی حدیث سے پیار بھی کریں گے تو وہ بھی ہمیں ثواب بھی مل جائے گا اور ہم صحت یاب بھی رہیں گے۔ اور سید صاحب جب پہلے ہم کہتے ہیں یا لوگ ہمیں کہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ پانی بیٹھ کر پئیں، اب ہم شروع کریں گے یہاں سے کہ اب ہم جب کسی کو بتائیں گے تو کہیں گے لا یشربن احد منکم قائما۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ ہی کے الفاظ میں، تو اس کا بھی جو اثر ہے وہ زیادہ ہوگا۔ جی ناظرین، یہ دوسری حدیث مبارکہ تھی لا یشربن احد منکم قائما۔ میں بار بار اسی لیے بھی دہرانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بھی یاد ہو جائے، کیونکہ ہمارا مقصد ان کو یاد کرنا ہے، پھر اس پہ عمل کرنا بھی۔ مزے کی بات تو یہ شاہ صاحب جب ہم بار بار دہراتے ہیں نا، اگر ہم ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ یہ سرکار کے فرمان ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں نا کہ ایک دنیاوی سی مثال ہے، عشق مجازی جو ہے، جب کسی عاشق کی طرف اس کے محبوب کا خط آتا ہے نا تو اس کو بار بار وہ پڑھتا ہے، بالکل بار بار اس کو دیکھتا ہے، یار یہ میرے محبوب کا خط ہے۔ تو جب یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، تو اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں، ہم اگر اس محبت سے ان کو ادا بھی کرتے رہیں گے، ہمیں یاد بھی ہو جائیں گے اور ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت کا جو جز ہے وہ بھی نکلتی رہے گی۔ بالکل ناظرین، یاد بھی کیجیے گا اور اس پہ عمل بھی کیجیے گا۔ اگلی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج تیسری کون سی حدیث مبارکہ؟ یہ تیسری حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا السلام قبل الکلام، کلام سے پہلے سلام کیا کرو۔ یعنی جب بھی تم اپنے معاملات میں گفتگو کرنے لگو، یعنی کوئی بھی اچھا کام کرنے، کوئی بھی بات کرنے لگو، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم پہلے سلام کیا کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر تقریباً ہر دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہے، کوئی بھی انسان ہے، مطلب مختلف قسم کی، یعنی ہم مسلمان ہیں، انگریز ہیں، یا پھر سکھ ہیں، ہندو ہیں، کوئی بھی قومیتیں ہیں، کوئی بھی قومیت ہیں، ہر قوم کے اندر، ہر مذہب والے کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسا جملہ ہے، ایسا لفظ ہے کہ جس سے وہ اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ صحیح، یعنی توجہ دلانے کے لیے، بات کو شروع کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی جملہ بول دیتے ہیں، جیسے کہ اکثر بول لیتے ہیں ہیلو، ٹھیک ہے، یا پھر سکھ کوئی اپنا ان کا بھی کوئی جملہ ہے مطلب خاص ہے کہ جس سے وہ کلام شروع کرنے سے پہلے وہ بولتے ہیں تاکہ لوگ یہ متوجہ ہو جائیں۔ لیکن جو نبی علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کلام سے پہلے سلام کر لیا کرو۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آج کل اس معاشرے کے اندر تقریباً اللہ ماشاء اللہ ہر انسان جو ہے وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ قدورت ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں محفوظ ہو جاؤں، اگلا محفوظ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سارے معاملات پیچھے ہیں، بالکل پہلے معاملہ اس نے کیا رکھا ہے کہ تجھ پر سلامتی ہو اور تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اس کا ایک مطلب یہ بنتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی زبان سے سامنے والے کو، مخاطب کو یہ ضمانت دے رہا ہے کہ میری طرف سے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب دیکھیں ایک انسان ضمانت دے رہا ہے کہ میری طرف سے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں۔ اب دیکھیں ممکن ہے کہ اس کے دل میں کیا یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن زبان سے وہ ضمانت دے رہا ہے۔ اگر وہ دل کے اندر وہ نقصان دینا چاہتا ہے تو پھر یہ منافقت کر رہا ہے۔ تو اچھا، یہ بڑا خوبصورت ایک موضوع آ گیا ہے، اور میں کافی عرصے سے اس حوالے سے میرے دل میں ایک بات تھی، وہ میں آج لازمی کرنا چاہوں گا کہ حدیث مبارکہ بھی ہے، ایک الگ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ سلام کو عام کرو۔ جیسے یہ بھی ہے کہ سلام، ہاں، کہ جب بھی کلام آپ شروع کرو تو پہلے سلام کرو۔ اب سلام چونکہ ایک دعا ہے جی، تو ہمارے ہاں میرا خیال ہے کہ یہ اتنا ہم نے لفظ عام کر دیا ہے کہ اس کی روح ختم ہو گئی۔ بالکل ایسے ہی، حالانکہ اگر اس کی روح کو سمجھ ہی لیا جائے تو اتنا بڑا پیغام آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے ناراض بھی ہوں
میں ناراضگی کے بعد اگر آپ کے سامنے بیٹھ کر ایک دفعہ آپ کو کہہ دوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اس کے بعد میں اپنی بات شروع کروں تو یقیناً میرا خیال ہے آپ کا دل پہلے ہی موم ہو چکا ہوگا. لیکن ہمارے ہاں سلام کو جو رائج ہو چکا ہے, ہم نے اسلام کا بھی ایک طریقہ کار بنا لیا ہے کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ غصے میں بھی کہنا تو ایک طریقہ کار ہے کہ اس طریقے سے سلام کر دو. یعنی فارمیلٹیز میں ہم زیادہ چلے گئے ہیں میرا خیال ہے. اور یہ صرف سلام کی بات نہیں, اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بالکل ہاں جن میں مطلب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں, جزاک اللہ کہتے ہیں, ماشاء اللہ کہتے ہیں. اس میں بعض بزرگ نے جو ہے نا وہ اپنے جو حلقہ احباب ہے ان میں یہ شروع بھی کر دیا کہ آپ اس لفظ کو اس طریقے سے بے شک نہ کرو, دعا ہے اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کر لو, اور وہ یوں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تمہیں سلامت رکھے, یا پنجابی کے اندر ہیں تو وہ کہہ رہے تھے اللہ تمہیں سلامت رکھے, اور یوں وہ بات سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کا اثر محسوس ہو رہا ہوتا ہے. علامہ صاحب سوال میرا یہ ہے کہ کیا, کیونکہ وہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے الفاظ ہیں, کیا ہم ان کا ترجمہ کر کے تاکہ اس کا جو پیغام ہے وہ پہنچ جائے, لفظ بے شک بدل بھی جائیں, کیا یہ ممکن ہے؟ ہم یہ کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی زبان میں کوئی بھی دعا دے سکتے ہیں, لیکن جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لفظ کو مطلب بتایا ہے, ہمیں چاہیے تو یہ ہے کہ اسی لفظ کو ہی ہم رائج رکھیں. کیونکہ جس طرح کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ. اور کیونکہ یہ جو سلام جو ہے یہ جنتیوں کا کلام بھی ہے, یعنی وہاں پر جب بھی کوئی بات کرے گا تو سلام سلام سلام. بلکہ مجھے یاد آ گیا کہ شاید حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اکثر نماز عصر کے بعد بازار میں نکلتے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, ہر جو آدمی ملتا اس کو سلام کرتے نہ شام تک پھر واپس چلے جاتے. تو جو صحابی ساتھ ہوتے تھے تو انہوں نے ایک جملہ بولا کہ تم وہاں سے نکلتے ہو, نہ کوئی بازار سے کوئی چیز لیتے ہو, اور سلام کرتے کرتے واپس چلے جاتے ہو. تو انہوں نے آگے سے یہ فرمایا کہ آپ کو نہیں پتہ, سرکار نے فرمایا افشوا السلام, کہ سلام کو پھیلاؤ. میں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے باہر نکلتا ہوں اور لوگوں کو سلام کر کے پھر واپس چلا جاتا ہوں. اچھا سید صاحب, جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کیا ہمیں اس کا ترجمے کو رائج کرنا چاہیے, تو اس سلسلے میں ایک جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہاں سے مختلف سوالات میرے خیال میں نکل سکتے ہیں اور ان کا راستہ بن سکتا ہے. تو اس سے بہتر میرے مطابق یہ ہے کہ ہم ان الفاظ کی جو روح ہے, اس میں جو تاثیر ہے, ہم اسے عام کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو یہ بات سمجھائیں. وہ آپ کی بات درست ہے, جب ہم پنجابی میں بات کرتے ہیں یا اردو میں بات کرتے ہیں تو اس کا چونکہ ہمیں اس کی الفاظ کی جو ڈائریکٹ ان کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے, ہم پر بالکل واضح ہو رہے ہوتے ہیں, تو پھر ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے. لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے ہوئے ہمیں ان الفاظ کو اور دیگر جو ایسی چیزیں ہیں, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صحت عطا فرما, یہ ہم اردو میں دعا کرتے ہیں. تو جب کلام مجید ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جب کوئی ایسی آیہ مبارکہ آتی ہے جس میں یہی دعا ہو, تو پھر تو یہاں سے اس طرف سوال نکل سکتا ہے نا. تو میرے خیال میں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اپنے ناظرین کو یہ بات بتانی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ انہوں نے بتائے ہوئے ہیں, ہمیں ان کی روح کو سمجھنا ہے, اور جو ان میں اثر موجود ہے وہ ہمارے اپنے جملوں میں بالکل نہیں ہو سکتا. تو جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں جو انہوں نے بالکل اسی لیے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے انہی الفاظ کو استعمال کرنا ہے, اور وہی رائج ہوئے ہیں, ہمیں انہی کی طرف جو ہے وہ میرے خیال میں توجہ دینی چاہیے. جی ناظرین, اچھا اس میں یہ بھی ہے, ہمیں سننے والے جو ہیں وہ اپنی رائے بھی اس میں ضرور ہمیں دیجیے گا. کمنٹ باکس آپ کے لیے حاضر ہے, کیونکہ ہم یہاں پہ ایک سیکھنے کا پروسیس ہے. بالکل, ہم آپ سے کچھ سیکھیں گے, آپ ہم سے کچھ سیکھیں گے, تو نیت یہی ہے. تو انشاءاللہ اس پہ عمل بھی جاری رہے گا. آپ سب پر سلامتیاں ہوں. اب چوتھی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. جی علامہ صاحب, میں چوتھی حدیث پاک سے پہلے ایک چلو بات یاد آ گئی. جی. تو ہم نے جب اکثر ہمارے دوست چاہیں وہ یہ سلام لکھتے ہیں نا, تو وہ بڑے غلط طریقے سے لکھتے ہیں. یعنی ویسے تو السلام علیکم جو لکھتے ہیں, لکھنا جو اصل اس کا طریقہ یہ ہے کہ الف لام پھر سین پھر لام پھر الف اور پھر میم. ٹھیک ہے. لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ
لکھتے ہیں الف سین لام الف میم، بالکل یعنی ایسے، وہ لکھا جاتا ہے اسلام، اسلام، جب کہ لکھنا ہوتا ہے السلام. بالکل ایسے ہی. اور ٹھیک یہ ہے؟ غلطی ہمارے یہ بہت بڑی غلطی بڑے ہے. پڑھے لکھے ایسے لوگ جو ہیں میں نے بہت انہیں بھی بڑی یہ غلطی جی، کرتے دیکھا ہے. ہاں جی. اور پھر اس کے علاوہ السلام علیکم ہے تو اکثر کیا لکھتے ہیں السلام و علیکم، یہ واؤ کے درمیان میں نہیں ہونا چاہیے. یعنی دو میم پہ پیش ہے شاید تو وہ واؤ ہاں جی، بالکل بنا ایسے دیتے جی ہیں. وہ اکثر میں کئی واؤ بنا دیتے ہیں لیکن وہاں پر واؤ نہیں ہے. جی، بالکل السلام صحیح. علیکم یعنی سلام اور علیکم کے درمیان میں واؤ جائے یہ درست نہیں ہے. ہاں اس کے علاوہ اگر سلام علیکم لکھ دینا تو وہ بھی درست ہے. بالکل صحیح. سلام علیکم لکھ دیں وہ بھی درست ہے، لیکن اسلام لکھنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. کیونکہ یہ کسی صورت بھی اسے السلام پڑھا ہی نہیں جا سکتا. اسے اس میں لام نہ ہو تو پھر ہم اسے اسلام ہی پڑھ سکیں گے، اسلام نہیں پڑھ سکیں گے، یا اس کا وہ مفہوم نہیں بنے گا. مطلب اور اسی طرح جب ہم اردو میں یہ اسلام لکھتے ہیں نا ورحمۃ اللہ، وہاں پر بھی یہ ایک تا الگ ہوتی ہے اور ایک آخر میں ہا بھی ڈال دیتے ہیں. یعنی یہ جو اردو کی بورڈ ہے نا اس کے اندر ایک گول تا ہوتی ہے، اگر وہ لگائیں تو پھر ورحمۃ اللہ ٹھیک لکھا جاتا ہے، لیکن اصل میں لکھ دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صحیح. یعنی یہ بھی یعنی کتابت کے اندر جو ہے یہ ہمارے دوست یا ناظرین کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دیں کہ جب ہم سلام لکھیں تو اس کو اچھے طریقے سے لکھیں. اگر نہ پتہ ہو تو پھر اس کسی سے پوچھ لینا چاہیے، اگر کوئی بتائے تو پھر اس کو سیکھ لینا چاہیے. حالانکہ میں کئی دوستوں کو یہ بتا بھی چکا ہوں بالکل صحیح کہ اس کو اس طرح لکھنا چاہیے. جی اب ہم چلتے ہیں آگے حدیث نمبر 4 کی طرف. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی جو ہے وہ صدقہ ہے. یعنی نیکی کیا ہے؟ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اگر اچھے طریقے سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ بھی نیکی ہے. اگر آپ کی طرف اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہوں تو یہ بھی ایک نیکی ہے. صحیح. اگر آپ کے میں بات اچھے طریقے سے سن رہا ہوں یعنی آپ میرے بات سننے پر مطمئن ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے. یعنی کوئی بھی ایسا کام ہے کہ جس سے مخلوق خدا جو ہے وہ خوش ہوتی ہے تو یہ آپ اس کے لیے ایک نیکی کر رہے ہیں. یعنی جس میں کوئی اخلاقی پہلو پایا جاتا ہے. جی جس میں کوئی اخلاقی پہلو پایا جائے ایسا کہا. جی جس میں کوئی بھی اخلاقی جو ہے پہلو پایا جائے تو وہ انسان کے لیے جو ہے وہ صدقہ ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انسان کو نیکیاں عطا فرماتا ہے. علامہ صاحب تھوڑا سا بالکل ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہی ہے، صدقہ کے حوالے سے کہ مطلب ساری نیکیاں صدقہ ہے. جی صدقہ کیا ہے؟ تھوڑی سی گفتگو اس پہ بھی فرما دیجیے گا. صدقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راستے میں اگر کوئی بھی چیز دیتے ہیں وہ ایک صدقہ ہے. یعنی جس چیز پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکی دیتا ہے وہ ایک صدقہ ہے. یعنی صدقہ تو ویسے ہوتی ہے یہ سچائی سے صدقہ سے نکلا ہے. تو آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں لیکن کیونکہ یہ جو لفظ صدقہ ہے نا یہ ویسے تو ہمارے اندر یہ معروف ہو گیا ہے کہ اگر کسی کو پیسے دیے جائیں یا کوئی بکرا جو ہے کسی کو دیا جائے تو یا پھر ویسے کسی کو کھانا بولا جاتا ہے صدقہ خیرات. جی صدقہ خیرات، یعنی یہ ویسے تو وہاں تک کہ ہم نے اس کو مطلب رکھ لیا ہے. لیکن صدقہ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کھانا کھلانا ہی صدقہ ہے یا پھر کسی کو کوئی چیز دے دینا ہی صدقہ ہے. اصل میں صدقہ جو ہے یہ اس کی نسبت جاتی ہے نیکی کی طرف. یعنی کوئی بھی انسان عمل کرے اخلاقی جس کے اندر پہلو ہو اور اچھا ہو، یعنی مخلوق خدا کو تکلیف نہ ہو، وہ اس کو ہم صدقہ ہی کہیں گے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں اور اسے کسی کام سے جوڑ دیا جاتا ہے تو وہ صدقے کی ایک شکل بن جاتی ہے. جی ناظرین، یہ چوتھی حدیث مبارکہ تھی جس پہ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا. آج دوبارہ سے اپیل کریں گے کہ لازمی آج کے سبق کو بھی یاد کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. مجھے اور مرزا الحسن بلال اور ہمارے معزز مہمان علامہ عتیق الرحمن سیلمانی صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.